کہ جو انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنی ہی کرکٹ ملتی ہے. میں بھی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ندیم نے وہ محنت نہیں کی شاید جو میں نے کی تھی, اس وجہ سے ان کی کرکٹ کم رہی. میں بھی وہ اگر بہت زیادہ محنتی ہوتے یا اس وقت اس دور میں اس ایج میں تھوڑا چیلنج لینے والے ہوتے تو یقیناً لمبی کرکٹ کھیلتے, نہیں کھیل سکے. لیکن آج بھی اگر ندیم کو دیکھا جائے تو ندیم کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. جب وہ تجزیہ کرتے ہیں تو لوگ بڑا مرعوب ہو جاتے ہیں ان سے. وہ عمر ایسوسیٹس کے لیے کھیلتا ہے, ندیم بھائی نے اس کو دیکھا ہوا ہے, اعظم خان نے ہمارے مینیجر نے اس کو دیکھا ہوا ہے, سرفراز نے اس کو دیکھا ہوا ہے, اور آفریدی جیسے کرکٹر نے اس کو دیکھا ہوا ہے اور کامنٹ کیا ہوا ہے کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ ہے معین بھائی, ایسے میں نے چھکے مارتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. آئی تھنک اعظم ویری ٹیلنٹڈ بوائے, ویری ناٹ کہ میرا بیٹا ہے صرف اس وجہ سے, بٹ اس کو جس نے بھی دیکھا ہے, انفیکٹ میڈیا کے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو کھیلتے ہوئے, ان لوگوں کے سامنے اس نے سینچریز اسکور کی ہیں. جاوید میاں کے ساتھ بھی ایک زمانے میں معین خان کے تعلقات کشیدہ تھے, لیکن بعد میں اب تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں. آپ انہیں اپنی اکیڈمی بھی بلاتے ہیں, آنریری ممبرشپ بھی انہیں دیتے ہیں. جاوید میاں تو ایک بڑا نام تھا. معین خان اور جاوید میاں کی جو چپکلش کہیں اس لیے تو نہیں شروع ہوئی کہ جاوید میاں راشد لطیف کو سپورٹ کرتے تھے. 92 کے انگلینڈ کے ٹور پر جب آپ ٹیم کے ساتھ تھے, انہوں نے راشد کو آخری ٹیسٹ میں ڈیبیو کرا دیا. وجہ کیا تھی معین خان اور جاوید میاں میں تھوڑے سے فاصلے جو ہوئے؟ دیکھیں, یہ جو چیز آپ بول رہے ہیں نا, جس چیز راشد کی وجہ سے, مجھے ہمیشہ اس چیز سے بہت موٹیویشن ملتی تھی, بیکاز کہ میں ہمیشہ بڑا ٹف کمپیٹیٹر رہا ہوں. میں ہارڈ ورک پہ بلیو کرنے والا آدمی تھا, تو میرے ساتھ جب یہ ہوتا تھا میں تو ہارڈ ورک اور زیادہ شروع کر دیتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کمنٹیٹرز نے مجھے مین آف کرائسس کہا. میں جب بھی ملک پہ بحران آیا کرکٹ میں, کرکٹ ٹیم کے اوپر, تو الحمدللہ میں نے بہت پرفارم کیا. جاوید بھائی سے جہاں تک تعلقات کا سوال ہے, کبھی بھی تعلقات خراب نہیں ہوئے. ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ رہا ہے, کیونکہ جاوید بھائی میں بھی جس طرح سوچتے تھے میں اس طرح نہیں سوچتا تھا. جو میری سوچ تھی میں کوشش کرتا تھا ان کو قائل کرنے کی, میں بھی نہیں کر پاتا تھا. وہ مجھے کرنا چاہتے تھے, میں بھی وہ نہیں کر پاتے تھے. یہی وجہ ہوتی ہے انسان کے تھوڑے سے ڈسٹینس بڑھ جاتے ہیں. بٹ ایز اے کرکٹر میرے دل میں آج بھی بہت قدر, بہت عزت ہے ان کی, بیکاز کہ انہوں نے جتنا پاکستان کے کرکٹ کے لیے سرو کیا, آئی تھنک ہی از ون آف دا انسپریشنل فگر فار مائی کریئر. تو ہیں دونوں ہی ٹھیک, بٹ فریکوینسی نہیں ملتی فریکوینسی. معین خان تو سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. اگلا الزام کیا ہے؟ معین خان پر الزام ہے اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر انہوں نے کرکٹ میں اقربا پروری کو فروغ دیا. یہ پاکستان کرکٹ کی روایت ریت رہی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کا بھائی یا اس کا بیٹا آ جاتا ہے تو بہت کرٹیسزم ہوتا ہے. ندیم خان آپ کے بڑے بھائی, 2 ٹیسٹ میچز وہ پاکستان کی طرف سے کھیلے, پھر آپ کا بیٹا انڈر 19 میں سلیکٹ ہوتے رہ گیا. اعظم خان پہلے نام آیا انڈر 19 میں. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو الزام لگاتے ہیں کہ معین خان کی جانب سے فیوریٹزم کا مظاہرہ کیا گیا, پسند ناپسند کا مظاہرہ کیا گیا. آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ سب سے پہلے تو ندیم کی بات کروں گا. ندیم سیزن کرکٹر تھا ہمیشہ سے. کراچی کے لیے کرکٹ کھیلی, پی آئی کے لیے, نیشنل بینک کے لیے, اور نیشنل بینک میں تو بہت زیادہ انہوں نے کرکٹ کھیلی اپنی انیشلی, جہاں پہ اگر کوئی پاکستان کا سب سے اچھا لیفٹ آرم اسپنر گزرا ہے وہ اقبال قاسم صاحب تھے. ان کی سپرویژن میں کھیلے اور وہ بھی بڑی تعریف کرتے تھے ان کی. تو میرا پروموٹ کرنا تو جائز ہے. میرا خیال ہے اگر میں بھائی کو پروموٹ کر رہا ہوں آن ہز پرفارمنس, میری انڈر کیپٹنسی کھیلے ہیں وہ کراچی کے لیے, بہت پرفارم کیا ہے. پی آئی اے میں میری انڈر کیپٹنسی کھیلے ہیں, بہت پرفارم کیا. آئی تھنک پرفارمنس پہ میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے, سسٹم میں تھے اس لیے سلیکٹ ہوئے, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ اننیسیسری. یہ بات ضرور کہوں گا میں, دیکھیں کہ جو انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنی ہی کرکٹ ملتی ہے. میں بھی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ندیم نے وہ محنت نہیں کی شاید جو میں نے کی تھی, اس وجہ سے ان کی کرکٹ کم رہی. میں بھی وہ اگر بہت زیادہ محنتی ہوتے یا اس وقت اس دور میں اس ایج میں تھوڑا چیلنج لینے والے ہوتے تو یقیناً لمبی کرکٹ کھیلتے, نہیں کھیل سکے. لیکن آج بھی اگر ندیم کو دیکھا جائے تو ندیم کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. جب وہ تجزیہ کرتے ہیں تو لوگ بڑا مرعوب ہو جاتے ہیں ان سے. وہ آج بھی یو بی ایل اسپورٹس کے اس وقت ہیڈ آف اسپورٹس ہیں, پاکستان انڈر 19 کے مینیجر ہیں. معین خان اکیڈمی کے اندر وہ ایز اے جنرل مینیجر آپریشنز 4 سال سرو کر کے گئے. اور جو میری سٹینڈنگ ہے آج اس معاشرے میں ایز اے کہنا چاہیے کہ کرکٹ اکیڈمی ہیڈ, تو یہ بہت زیادہ ان کی سپورٹ میرے ساتھ رہی ہے. تو یہ الزامات میرا خیال ہے ایک ایسے پروفیشنل کے لیے غلط ہیں. جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے,
میں اس کو پہلے بیٹے پہ آؤں گا، لیکن ندیم جو تھے، ندیم خان پاکستان کی جانب سے 2 ٹیسٹ میچز کھیلے. جب آپ کپتان بنے تو آپ انہیں کیوں نہیں ٹیم میں لے کر آئے؟ کیا وجہ تھی؟ آپ، معین خان تو فائٹر ہے، لوگ کہتے ہیں معین خان فائٹر ہے، گھبراتا نہیں ہے. آپ کیا گھبرا گئے تھے؟ کیوں نہیں آپ ان کو اس وقت لے کر؟ کہ اس وقت سکلین ریگولرلی کھیل رہا تھا، اسپنرز کی گنجائش نہیں تھی ٹیم میں، یہی وجہ تھی، اور ادروائز کوئی ایسی بات نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ ندیم نے جتنی کرکٹ کھیلی اس میں ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس نہیں دی تھی انہوں نے. تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے اگر میں اننیسیسری یہ بات کرتا، کیونکہ پریویسلی آپ کو پتا ہے کچھ کرکٹرز ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے اننیسیسری اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے ایفرٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بدنام ہوئے اس چیز سے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آگے بڑھا، میں نے سیکھا اور اپلائی کیا اس چیز کو کہ جہاں پرفارمنس نہیں تھی تو وہاں نہیں بولنا چاہیے، جب پرفارمنس ہو تو بالکل بڑھ چڑھ کے بولنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے، وہ اپنا بھائی ہو، بیٹا ہو یا پھر آپ کا دوست کیوں نہ ہو. اب آپ کے بیٹے کی طرف آتے ہیں. آپ کا بڑا بیٹا اویس خان تو کرکٹ نہیں کھیلا، وہ تو پڑھائی کی طرف چلا گیا، لیکن اعظم خان کرکٹ کی طرف آیا، سلیکٹ ہو گیا تھا انڈر 19 میں، بورڈ کے کچھ اپنے رولز سے جس کی وجہ سے نہیں جا سکا، بہت رویا. لیکن لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کے آپ ہیڈ کوچ ہیں، آپ نے اعظم خان کی کوئٹہ گلیڈیٹرز میں انڈکشن میں رول پلے کیا. یہ الزام کہاں تک درست ہے؟ آپ کیسے جواب دیں گے اس کا؟ آئی تھنک یہ رول بالکل میں مانتا ہوں، اس بات کو میں نے پلے کیا ہے، اور ایسے نہیں کہ میں مینوپولیشن کی ہو اس کے لیے. دیکھیں وہ عمر ایسوسیٹس کے لیے کھیلتا ہے، ندیم بھائی نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اعظم خان نے ہمارے مینیجر نے اس کو دیکھا ہوا ہے، سرفراز نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اور آفریدی جیسے کرکٹر نے اس کو دیکھا ہوا ہے اور کامنٹ کیا ہوا ہے کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ ہے معین بھائی، ایسے میں نے چھکے مارتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. آئی تھنک اعظم ویری ٹیلنٹڈ بوائے، ویری ناٹ کہ میرا بیٹا ہے صرف اس وجہ سے، بٹ اس کو جس نے بھی دیکھا ہے، انفیکٹ میڈیا کے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو کھیلتے ہوئے، ان لوگوں کے سامنے اس نے سینچریز اسکور کی ہیں. 20 سال کا ہے ابھی تک، اپنی جتنی بھی اس نے کرکٹنگ کیریئر کھیلا ہے، چاہے وہ اسکول، انٹر اسکول ہو، کلب کرکٹ ہو یا ریجنل لیول ہو، ماشاءاللہ 50 سے زیادہ سینچریاں کر چکا ہے، 2 ڈبل سینچریاں ہیں. T20 میں کلب لیول کا بھی اس کا جو ہائیسٹ اسکور ہے وہ 265 ہے. آئی تھنک یہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ بچوں میں ہی ہوتی ہے یہ چیز، اور صرف واحد یہ وجہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کی یا اس کو گروم کرنے کے لیے آگے لانے کی کہ اس بچے میں ٹیلنٹ ہے. ہمارے جونیئر سلیکٹر باسط علی صاحب کے کامنٹ ہیں اس کے بارے میں کہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے، اس کو صرف وزن کم کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ وہ کر رہا ہے اور لگا ہوا، بہت اپنی اپروچ میں چینج لے کے آیا اور پروفیشنلی آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہی وجہ تھی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی انڈکشن کی ہے. اور کوئٹہ گلیڈیٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیشہ، یا عمر ایسوسیٹ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آیا وہ، اور بڑے پلیئر بنے ہیں بعد میں ایونچولی، اور سرفراز اس کی جیتی جاگتی مثال ہے.